بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی کچھ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود کہ امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، پھر بھی آئین، قانون، انصاف کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، پتہ ہے کہ مشکلات ہیں، چھوڑا نہیں جائے گا۔ جو جج 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کام کرے گا اور جس طرح کا حکومت چاہتی ہے اس طرح کا انصاف فراہم کرے گا، اس کے لیے بہت کچھ ہے، اس کے لیے سب چیزیں ہوں گی، اس کو برات بھی ملیں گی، سب ملے گا۔ لیکن جو اس طرف نہیں آئے گا، چاہے وہ چیف جسٹس بن رہا ہو، اس کا راستہ روکا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب ان کا ایک لیٹر سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے آئینی بینچ کی مدت میں توسیع کا معاملہ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے توسیع کی مخالفت، جسٹس منصور کا 19 جون کے اجلاس سے پہلے کا لکھا خط سامنے آ گیا ہے۔ 26ویں ترمیم کیس فیصلے تک توسیع نہ کی جائے۔ پہلے 26ویں آئینی ترمیم صحیح ہے، غلط ہے، اس کا فیصلہ تو کر دیں، وہ کیس ہی نہیں لگ رہے۔ اب یہ کام نیا ہوا ہے۔ اچھا، دنیا کی تاریخ بدل رہی ہے، پاکستان کی تاریخ بدل رہی ہے۔ ریویو دنیا میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ جی نئے جج کریں گے، وہی جج جنہوں نے سن لیا ہوتا ہے وہی ریویو کرتے ہیں، ورنہ تو اپیل ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان میں سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا گیا ہے۔ جبھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین 3 سال گزرے ہیں، بدترین۔ یہ میں سرکاری اعداد و شمار بتا رہا ہوں آپ کو۔ 1971 میں بھی اتنے برے حالات نہیں تھے، پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا، اور مسلسل 3 سال ہماری گروتھ یہ کوئی 2% نہیں کبھی گئی۔ یہ 3 سال ہو گئے ہیں، اور اگلے سال جو بجٹ یہ جو آ رہا ہے اس میں لگ رہا ہے کہ جی یہی حالات رہنے، اب اس میں بھی کوئی امید نہیں ہے۔ تو جب سب چیزیں آپ الٹ پلٹ کریں گے، جو نظام یعنی ساری دنیا میں فیل ہو گئے ہوئے ہیں، وہ سارے نظام آپ یہاں پر لے کر آئیں گے، پاکستان میں وہ لا کر لگائیں گے، تو پھر یہی ہوگا۔ یہ ہائبرڈ رجیم سے پھر یہی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، جب قانون اور انصاف کے ادارے بھی تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، تو پھر کون آئے گا آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ لے کر، جب ان کو پتہ ہے کہ یہاں نہ جوڈیشری ہے نہ کوئی ادارہ بچا ہے۔ اچھا، جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جی اس فیصلے میں آئینی بینچ کو توسیع نہ دی جائے۔ پیشگی بتا دیا تھا 19 جون کے اجلاس کے لیے پاکستان میں دستیاب نہیں، توقع تھی عدم دستیابی پر اجلاس مؤخر کیا جائے گا۔ ماضی میں ایگزیکٹو ممبران کی عدم موجودگی پر اجلاس مؤخر ہو چکا، یعنی حکومتی جو لوگ ہیں اس میں ممبر ہیں اس کمیشن کے، جب وہ نہیں ہوتے تو اجلاس مؤخر ہو جاتا، کیونکہ ان کے ووٹ کم ہو جائیں تو مسئلہ بن سکتا تھا۔ تو کہیں کوئی اور جج جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر حکومت کو اقلیت میں بدل کے کوئی فیصلہ دے دے، تو حکومت نے اپنی اکثریت رکھی ہوئی ہے کمیشن میں، تو لہٰذا اب یہ جو سارے فیصلے ہو رہے ہیں اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی میں موجود نہیں ہوں گا، میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا، پھر بھی اجلاس کر رہے ہیں آپ۔ تو اس پر اب انہوں نے خط لکھا ہے اور کہا کہ جی عدلیہ ممبران اقلیت میں ہیں، اس لیے شاید مؤخر نہیں کر پائے۔ 26ویں ترمیم فیصلے سے پہلے توسیع بحران کو مزید گہرا کرے گی۔ یہ تنازع ادارے کی ساکھ اور اس پر عوامی اعتبار کو تباہ کر رہا ہے۔ یہ ایک جج، سینئر ترین جج، آج بھی سینئر ترین جج یہ ہیں، جو آئین قانون کے مطابق ان کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا، سب کچھ بدل دیا گیا۔ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا اعتبار تباہ کر دے گا یہ سب۔ 26ویں ترمیم کے فیصلے تک تمام ججز کو آئینی بینچ ڈکلیئر کیا جائے۔ آئینی بینچ میں شمولیت کا معیار اور پیمانہ بھی طے کیا جائے۔ کوئی پیمانہ نہیں ہے، جس کو مرضی، جس کو حکومت چاہتی ہے اس کو آئینی بینچ میں لگا دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ یعنی سپریم کورٹ ہی توڑ دی ہے۔ ایک سپریم کورٹ ہے جو سول جج کی طرح کام کرے گی، اس کا آئین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ آئین کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتی ہے۔ تاکہ آئین میں یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا ہی کام تھا آئین کی انٹرپریٹیشن کرنا، اس کی تشریح کرنا، وہی اس سے چھین لیا گیا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہی ہو رہا ہے۔ یہ افسوسناک خبر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس جمال خان مندوخیل اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر یعنی جسٹس جمال مندوخیل صاحب جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، جو مخصوص نشستوں کا کیس بھی سن رہے ہیں، بڑے سوالات کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے تو کچھ خاص نہیں کیے، جن کی طرف سے ریویو آیا ہے 10 مہینے جنہوں نے عمل درآمد نہیں کیا۔ سوال سارے فیصل صدیقی سے ہو رہے ہیں، سوال سارے سلمان راجہ سے ہو رہے ہیں، تو ان میں بڑے سوال جمال مندوخیل صاحب بھی پوچھ رہے ہیں، جسٹس جمال مندوخیل صاحب۔ تو ان کے بھائی جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں۔ تو ان دونوں کی والدہ گزشتہ رات انتقال کر گئیں۔ نماز جنازہ دن 2 بجے تھی جی، بلوچستان کے ضلع جوب میں، اور اب پیر کو، ویسے تو بڑی تیزی سے سماعت چل رہی ہے یہ مخصوص نشستوں کی، سب کو نظر آ رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف سے چھینی جانی ہیں، چھینی گئی ہیں۔ تو اب اسی لیے تو 26ویں ترمیم کی تھی، اسی لیے تو آئینی بینچ بنایا تھا، اسی لیے سارا کچھ کیا کہ پہلے فل کورٹ سپریم کورٹ کی فیصلہ دے چکی کہ یہ تحریک انصاف کی سیٹیں بنتی ہیں، اب وہ ان سے چھیننی ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو خیر
اب یہ افسوسناک خبر ہے کہ ان کی والدہ انتقال کر گئی ہیں، اور یہ خبر اس وقت شیئر ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا، ہو سکتا ہے منگل کو بھی اب کیس نہ لگے۔ اس کے علاوہ جی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان روابط رکنے کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں، یعنی رابطے تھے، اور اس میں اب یہ بتایا جا رہا ہے تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان روابط کا معاملہ رکنے کی وجہ سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق عید کے بعد ہونے والی ممکنہ پیش رفت بانی پی ٹی آئی عمران خان اور پارٹی ارکان کے بیانات کے بعد رک گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ میں پی ٹی آئی کے احتجاج کی وجہ سے بھی پیش رفت رک گئی، اور بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ میں احتجاج کی وجہ سے حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے سنجیدہ حلقے سخت ناراض ہیں کہ امریکہ میں احتجاج کیوں کیا فیلڈ مارشل کے دورے پر۔ پی ٹی آئی ارکان کا دعویٰ ہے کہ مشترکہ حکمت عملی نہ ہونا مسائل حل ہونے میں رکاوٹ ہے۔ ذرائع کے مطابق عید سے قبل بیرسٹر گوہر سے اہم حکومتی شخصیت نے رابطہ کیا، عید سے قبل رابطہ ہوا تھا، 26 نومبر کے بعد اہم شخصیات سے یہ رابطہ مختصر وقت کے لیے بحال ہوا تھا، ورنہ اس کے بعد پھر رابطے ختم تھے 26 نومبر کے بعد۔ تو عید سے قبل رابطہ بحال ہوا، اور عید الاضحیٰ کے بعد پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ روابط اور بات چیت ہونی تھی۔ اس حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ بات چیت کے لیے ہمارے راستے کھلے ہیں، ملک کی خاطر سنجیدہ اور نتائج کے حامل روابط کے لیے تیار ہیں۔ حکومت اور ہماری جانب سے چند افراد ایسے ہیں جو بیانات یا عمل سے روابط میں رکاوٹ بنتے رہے ہیں، وہ مان رہے ہیں کہ رکاوٹ پھر ہوتی ہے، ہمارے درمیان بھی ایسے بھی لوگ ہیں، حکومت کی طرف سے بھی ہیں، لیکن بات چیت ہوتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ سینئر جرنلسٹ حامد میر سے لے کر دیگر لوگ یہ بات کر چکے ہیں کہ جی عمران خان کے پاس آفرز بہت سی ہیں، میاں نواز شریف صاحب جیسی آفرز ہیں، ڈیل کی آفرز ہیں، وہ آج بھی وہ آفرز قبول کر لیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس میں مین یہ ہے کہ آپ نے 26ویں ترمیم نہیں چھیڑنی بلکہ بھی 27ویں کرنے جا رہے ہیں، اس پر بھی خاموش رہیں، حکومت کو گرانا نہیں ہے، اس سسٹم کو آپ نے قبول کرنا ہے، اور پھر الیکشنز کا پھر دیکھا جائے گا۔ تو یعنی آپ اپنے لیے ڈیل مان لیں، آپ صرف اپنا دیکھیں، اور باقی ملک، قوم، آئین، جمہوریت برباد ہوتی ہے، ہونے دیں، آپ اس میں مت آئیں۔ اچھا، یہ جو خبر ہے نا جی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان روابط رکنے کی وجوہات سامنے آئی ہیں، یہ حیدر شیرازی صاحب کی خبر ہے، تو میں صحافی کو بھی کریڈٹ دے دوں، ان کی طرف سے خبر آ رہی ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ اصل اب جو لیٹسٹ مسئلہ بنا ہے وہ ہے کہ امریکہ میں احتجاج کیوں کیا، اس کے بعد سے چیزیں خراب ہوئی ہیں۔ اس بارے میں پوچھا بھی جا رہا تھا علی من گنڈا پور سے یا دیگر لیڈرشپ سے، تو وہ کہتے تھے کہ جی جہاں بھی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے احتجاج ہوگا ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے تحریک انصاف کی طرف سے کال نہیں آئی، کیونکہ بیرسٹر گوہر نے اس کو نہیں کیا تھا، چیئرمین پی ٹی آئی نے، اگر میں غلط نہیں تو انہوں نے کہا تھا جی ہم نے کوئی کال نہیں دی، یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے باقاعدہ کال کوئی نہیں تھی۔ تو اور شیخ وقاص اکرم سے جب یہ سوال ہوا کہ جی وہاں احتجاج ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی دیکھیں ہر جگہ کی اپنی اپنی باڈیز ہیں، کئی ڈیسیجن یونانیمس نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ جی مثال کے طور پر پنجاب میں اب اگر چیف کوآرڈینیٹر عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں تو اپنے طور پر وہ کوئی ریلی نکالتی ہیں، بہت کچھ کرتی ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے لیے میٹنگ ہوتی ہے اور تمام لوگ بیٹھ کر پھر ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو کسی جگہ کا چیپٹر، اوورسیز چیپٹر کچھ کرتا ہے، کہیں اور کرتا ہے، تو وہ اپنی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ جسے چارہ ڈال رہے ہیں وہ کھائے گا بھی اور دولتی بھی مارے گا، سعد رفیق کی ٹرمپ پر سخت تنقید ہے جی، اپنی حکومت پر تنقید ہے کہ آپ اس کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر رہے ہیں، اس کی سفارش کر رہے ہیں، دیکھیں وہ پھر کیا کرتا ہے۔ ایک دفعہ پھر فضل الرحمان صاحب کے پاس بھاگے بھاگے پہنچے ہیں شہباز شریف صاحب اپنے رفقا، وزراء، دیگر کے ساتھ، اور تشویش کا اظہار کیا ہے کہ مولانا کے چھوٹے صاحبزادے کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا انہوں نے اظہار مذمت کیا ہے، تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تو مولانا کو منانا بڑا ہی آسان ہے، جائیں اور منا لیں، جب جائیں گے وہ مان جائیں گے۔ حالات یہ ملک کے ہو گئے کہ پی آئی کی نیلامی میں ایک بار پھر غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب نہیں کیا جا سکا، کوئی باہر سے انویسٹمنٹ نہیں لے کر آ رہا، کوئی ایک روپیہ، ایک ڈالر نہیں پاکستان میں لگانا چاہتا۔ پنجاب حکومت نے زرعی آمدن پر ٹیکس میں اضافہ کر دیا ہے، مبارک ہو، مریم نواز صاحبہ نے کسانوں کو ایک اور خوشخبری سنا دی ہے۔ اور اس کے ساتھ جی آئی ایم ایف نے اساتذہ اور محققین کے لیے ٹیکس چھوٹ کی تجویز مسترد کر دی ہے، کسی کو ٹیکس چھوٹ نہیں دینی جی، صرف یہ جو ٹیکس چھوٹ یا یہ کہیں کہ تنخواہیں بڑھانی ہیں جو بہت زیادہ، یعنی 600%، 2,05,000 سے 13,00,000، یہ اسپیکر قومی اسمبلی، یہ سینٹ کے چیئرمین اور پارلیمنٹیرینز اور وزیر اعظم، ایوان صدر اور ججز اور بڑے بڑے سرکاری افسران، یہ ان کے لیے ہوتا ہے، تنخواہیں بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ۔ 5 سال پرانی گاڑی درآمد کی جا سکے گی، آئی ایم ایف نے اجازت دے دی، بہت خوب جی۔ تو یہ چند دیگر خبریں ہیں جو اس وقت اہم ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید خبریں دیں گے۔ اس سے جناب ایک اور
خبر جو اس وقت بریکنگ چل رہی ہے وہ ایک بڑی ضمانت کی خبر ہے، بڑی خبر ہے یہ، بریکنگ نیوز میں آپ کو دے دوں، بڑی ضمانت آخر کار ہو گئی ہے۔ شاہ محمد قریشی کی شادبان تھانہ جلانے کے مقدمے میں انسداد دہشت گردی عدالت نے ضمانت منظور کر لی ہے۔ اب اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ثابت ہو رہا ہے کہ کیس جھوٹے اور جعلی ہیں، کیونکہ ان کو تو کئی کیسوں میں اندر کیا ہوا ہے نا، درجنوں کیس بنائے ہوئے ہیں، یہ نہیں تو ضمانت جب ہو جاتی ہے تو اس پہ رہائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا کیس ہے، یہ بھی ان پر ڈال دیا گیا، اور یہ کہتے ہیں جی میں تو کراچی میں تھا لیکن پھر بھی جلاؤ گراؤ میں ان کو ڈالی جا رہی ڈال۔ اور بعد میں پہلے جب ان کو چھوڑ دیا تھا تو عمران خان سے میٹنگ ہو گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے تحریک انصاف نہیں چھوڑی، تو شاہ محمد قریشی صاحب آج تک بھگت رہے ہیں۔ بہرحال ضمانت ہو رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کب تک اس سسٹم کو اس طرح سے چلایا جا سکتا ہے کہ کیسز میں جان ہے نہیں، ان کو ڈریگ کر رہے ہیں، اس کے لیے 26ویں ترمیم لانی پڑی، لیکن پھر بھی اتنے کمزور کیس ہیں کہ کیس ہی نہیں لگائے جاتے، اور کہیں نہ کہیں سے پھر بھی یہ ضمانت کی خبریں آئی جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی ضمانت ہے، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑے کیس میں ضمانت کی خبر آ گئی ہے۔ اللہ حافظ۔